ابن زیاد تقریر کر رہا ہے، تقریر کرتے ہوئے کہتا کیا ہے، سراسر دھمکیاں دیتا ہے، لوگوں سنو، میں نے سنا ہے کہ کوفیوں تم نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، سنو میں ابھی آرڈر جاری کرتا ہوں، ابھی مسلم کی بیعت کو توڑ دو، جس نے مسلم کی بیعت کی اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، ان کی بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرات کے ایک دریا میں پھینک دیے جائیں گے، ان کے گھروں کو جلا دیا جائے گا، ان کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا۔ یہ آخری آرڈر ہے میرا، پہلا اور آخری، تھوڑا وقت دے رہا ہوں، سب مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، اور شاہی فرمان نامہ جاری کر دیا مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا جائے۔ بہت طویل باتیں ہیں۔ مسلم بن عقیل کو جب اس بات کی خبر ہوئی، نماز عصر کا وقت آیا، امام مسلم بن عقیل نے نماز عصر ادا کی، جب شروع کی تھی نماز تو پورا کوفہ پیچھے تھا، جب سلام پھیرا تو 2-3 افراد کے علاوہ کوئی کوفی موجود نہیں تھا، کوئی کوفی موجود نہیں تھا۔ آج ہی میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، خبر نہیں یہ جملہ کس نے کہا، خبر نہیں کس نے کہا، کوفہ میں مسلمان تو بہت تھے، یہ جملہ سنیے، یہ بات مجھے یہ جملہ یاد آ گیا اس جملے پر، کوفہ میں مسلمان تو بہت تھے لیکن مسلم ایک تھا، مسلمان تو بہت تھے کوفہ میں لیکن مسلم ایک تھا، سلام پھیرا تو کوئی نہ بچا۔ آپ باہر تشریف لائے، چھپتے چھپاتے کوفہ کا جو داروغہ تھا، جیلر جسے کہتے ہیں، جیلر آپ کا دوست تھا، دوست بھی اور اہل بیت سے محبت رکھنے والا تھا، اس نے آپ کو پناہ دی، آپ نے اپنے دونوں صاحبزادے اون و محمد اس کے حوالے کیے کہ مجھے اس بات کی خبر ہے کہ مجھے کسی طرح تلاش کر ہی لیا جائے گا، لیکن آپ میرے ان دونوں ننھے پھولوں کو آپ کسی طرح مدینے کے کسی قافلے تک پہنچا دیجئے گا، آگے اللہ کی مرضی، اگر ان کے نصیب میں مدینہ پہنچنا ہوا تو پہنچ جائیں گے۔ اون و محبت کی شہادت کی داستان بہت کربناک ہے، میں وہ الفاظ چھیڑنے کی مجھ میں ہمت نہیں بن رہی۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا، مسلم بن عقیل کی گرفتاری ہوتی ہے، آپ کو 2 روایتیں ہیں، چھت پر لے جا کر ابن زیاد کے حکم سے پھینک دیا جاتا ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت، جلاد تلوار جب گردن پہ رکھتا ہے تو امام مسلم بن عقیل کے چہرے پر اطمینان اور مسکراہٹ دیکھ کر جب جلاد گھبرا جاتا، وہ کہتا ہے کہ لوگ تو اس وقت آدھے مر جاتے ہیں جب تلوار گردن تک آئے اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، یہ اطمینان۔ مسلم بن عقیل نے جو جواب دیا، ابن زیاد سن، میں اپنی نگاہوں سے حوض کوثر پہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں، ادھر گردن کٹنے کی دیر ہے، ادھر جام کوثر مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لبوں پہ ہوگا، تو میں تو وہ دیکھ کر مسکرا رہا ہوں، تیری تکلیفیں میرے سامنے کچھ نہیں۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور محمد کو، وہ جو جیلر تھا، اس نے اپنی داروغہ نے اپنی انگوٹھی دی اور محمد میں سے کسی ایک کو، اور کہا کہ یہ انگوٹھی لے جا کر فلاں بازار میں جاؤ گے تو فلاں شخص ملے گا، اس کو یہ میری انگوٹھی دینا، پھر میرا پیغام دینا، وہ سمجھ جائے گا، وہ تمہیں کسی قافلے کے سپرد کر دے گا۔ وہ ننھے بچے، وہ 7-8 برس کے اہل بیت کے جگر کے ٹکڑے، وہ بچے کہ جنہوں نے کبھی مسحری سے زمین پر قدم نہ رکھا ہو، وہ بچے کہ جو ماں کے سینے سے لگ کر رات کو سویا کرتے تھے، وہ بچے جو وہ کلیاں، وہ پھول کہ جو ابھی کھل بھی نہ پائی تھی، انہیں کہا اس تپتے صحراؤں میں چلنے کی عادت تھی، انہیں کہا اتنی تپش اور گرمی برداشت کرنے کی عادت تھی۔ آج ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر صرف لائٹ چلی جائے، بجلی چلی جائے کچھ چند منٹس کے لیے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا کیا ہوگا۔ اب اندازہ کریں، مصطفیٰ کے پھول کوفہ کے گلی کوچوں میں مارے پھر رہے ہیں، دوڑتے پھر رہے ہیں، ایک قافلے میں ساتھ ہو گیا، بہت طویل باتیں ہیں حذف کرتے ہوئے، قافلے میں ساتھ ہو گیا، چل پڑے، وہ ننھے بچے تھے، کہاں قافلے والوں کی تیز رفتاری کا ساتھ دے سکتے تھے، راستہ بھٹک گئے، گھومتے رہے، پھر ایک درخت تھا، اس کے اندر انہوں نے پناہ لی، نیند آئی، دونوں بچے سو گئے، خاتون آئی وہاں پر، انہوں نے دیکھا کہ ایک
معصوم سے چاند سے چہرے والے دو بچے، ایک درخت ہے جس کا تنا خالی ہے، اس کے اندر سوئے پڑے ہیں، ان دونوں بچوں کو گھر لے آئی، انہیں کھلایا پلایا، انہیں آرام کرنے کے لیے لٹایا۔ اب خدا کی قدرت بھی دیکھیں، اللہ بھی کیسے کیسے کھیل کھیلتا، اللہ بھی کیسے کیسے آزماتا ہے۔ وہ عورت جو ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہی ہے، انہیں کھلا رہی ہے، انہیں پلا رہی ہے، انہیں سلا رہی ہے، ان کے گیسوؤں کو سنوار رہی ہے، اسی کا شوہر بدبخت و ملعون ابن زیاد کا سپاہی ہے لشکر کا۔ ابن زیاد نے کہا کون مسلم بن عقیل کے بچے بچنے نہیں چاہیے، کون ان کو لے کر آئے گا؟ وہ بدبخت و ملعون وہ سپاہی کھڑا ہوا، جو لے کر آئے گا اسے اتنا لالچ دیا، زمین کا ٹکڑا دیا جائے گا، مال و دولت سے نوازا جائے گا، یزید کے سامنے بڑا نام ہوگا۔ کون ہے وہ سپاہی؟ اس عورت کا شوہر جو تھا، جو سپاہی، اس نے میں لے کر آؤں گا۔ وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے چل، سارا دن تلاش کرتا رہا، ملے نہیں۔ رات کو گھر آیا، گھر آ کر سویا۔ بیوی نے پوچھا بہت تھکے ہوئے، اس نے کہا وہ دو بچے ہیں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں، اگر مل گئے تو دنیا سنور جائے گی۔ اس بدبخت کو علم نہیں، دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی ختم ہوگی۔ بیوی کو خبر ہو گئی، بیوی کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، اسے اور گھبراہٹ۔ اس نے کہا صبح کچھ انتظام کروں گی، رات گزر جائے، بچے ساتھ والے کمرے میں سو رہے ہیں، یہ شخص بھی سو گیا۔ اچانک رات کو خواب میں دیکھا کسی بچے کی ڈر کے مارے آنکھ کھلی تو چیخ نکلی تو وہ بدبخت اٹھ گیا۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ گیا تو وہ بچے کے بالوں سے گھسیٹ کر باہر لایا، وہ بدبخت و ملعون۔ بیوی روکتی رہی، صبح کی جب پو پھوٹی، دونوں بچوں کو باندھ کر کھینچ کر فرات کے کنارے لے جا رہا ہے۔ بیوی گرتی پڑ رہی ہے، اس کا بچہ، اس کی اولاد ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہیں کہ ابا ان کو چھوڑ دے، ان کو چھوڑ دے، انہوں نے تیرا کیا کیا ہے؟ دنیا کے لالچ میں اتنا اندھا نہ ہو، یہ ہمارے نبی کے نواسوں کے بچے ہیں، یہ اہل بیت کے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ اہل بیت کے پھول ہیں، یہ وہ کلیاں ہیں جو بھی کھل بھی نہیں سکی، تو ان کو تکلیف نہ دے۔ لیکن اس بدبخت و ملعون پر دنیا کے عرص و ہوا کا اتنا طمع اور لالچ چڑھ چکا تھا کہ اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ لیتا گیا، فرات کے کنارے پہنچا۔ بیوی نے کہا نہیں نہیں، میں تجھے ایسا اقدام کرنے ہرگز نہیں دوں گی۔ اس نے تلوار کا وار بیوی پر کیا، وہ زخمی ہو کر ہٹ پڑی۔ پھر اس نے ایک بار اون پر کیا، ایک بار محمد پر کیا، گلے کاٹ دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ دونوں ننھے شہزادے ان کے سر انور اپنے پاس رکھے، تشت میں ڈالے اور ان کے جسموں کو فرات کے کنارے، فرات کے حوالے کر دیا، دریا کی نہروں کے حوالے کر دیا، لہروں کے حوالے کر دیا، اور بڑا خوش تھا۔ دونوں سر وہ بدبخت و ملعون تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، بڑا خوش تھا کہ آج بڑا مال ملے گا، آج بہت کچھ ملے گا۔ ابن زیاد کے دربار میں گیا اور کہنے لگا کہ خلیفہ وقت، گورنر، تو تیرا حکم میں نے پورا کر دیا۔ کیا پورا کیا؟ یہ دونوں سر لے آیا ہوں، تیرا حکم تھا۔ ابن زیاد نے کہا اور اے بدبخت، میں نے کب کہا تھا کہ قتل کرنا؟ میں نے تو کہا تھا زندہ گرفتار کرنا، تو نے قتل کیوں کیے؟ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جب اللہ رسی کھینچتا ہے تو پھر منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا اس بدبخت نے میرے حکم کی پورا نہیں کیا، خلاف ورزی کی ہے، اس کو اسی طرح لے جا کر فرات کے کنارے قتل کیا جائے۔ سپاہیوں نے اس کو پکڑا، اس بدبخت و ملعون کو۔ اب دو روایتیں ہیں، دونوں سن لیجیے۔ فرات کے کنارے اسی جگہ پر لے کر گئے جہاں اس نے اور محمد کو شہید کیا تھا، وہاں لے جا کر ایک روایت کے مطابق اس کا سر تن سے جدا کیا گیا اور اس کے لاشے کو اٹھا کر فرات میں پھینکا۔ ادھر فرات میں لاشا گیا، فرات نے اٹھا کر واپس باہر پھینکا۔ اہل بیت کا جو قاتل ہے، فرات نے بھی اعلان کر دیا کہ فرات بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ لاشے کو پھر پھینکا، فرات نے اٹھا کر پھر باہر پھینک دیا۔ 3 مرتبہ پھینکا کہ تاکہ لاش بہ جائے، لیکن فرات کی لہریں آتی، موج اٹھتی اور لاشا اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ لوگوں نے کہا اس بدبخت کا کیا کیا جائے؟ انہوں نے سوچا کہ ایک ہی حل ہے، لکڑیاں جلائیں،
آگ جلا کر اسے دنیا میں ہی جہنم کی آگ کے سب